پیغمبر خدا جب معراج کی بلندیوں پر تشریف لے گئے تو جنت اور جنت کی نعمتوں کو رسول خدا نے دیکھا۔ جنت کے دوسرے دروازے پر جو 4 جملے لکھے ہوئے تھے اس کے بارے میں نبی فرماتے ہیں وَعَلَى بَابِ الثَّانِي مَكْتُوبٌ، دوسرے دروازے پر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لِكُلِّ شَيْءٍ حِيلَةٌ، ہر چیز کے لیے خدا نے ایک وسیلہ رکھا ہے، ایک طریقہ رکھا ہے، ایک رستہ رکھا ہے۔ وَحِيلَةُ السُّرُورِ فِي الْآخِرَةِ 4 خِصَالٍ، اخروی زندگی میں اگر سرور چاہیے، اخروی زندگی میں اگر خوشی چاہیے، اخروی زندگی بہترین اگر چاہیے، کل ہم نے دنیاوی زندگی کے بارے میں پڑھا کہ اگر آپ کو دنیا میں بہترین زندگی چاہیے تو آپ کے اندر وہ 4 صفات موجود ہونی چاہیے۔ آج ہم اخروی زندگی کے بارے میں پڑھیں کہ اگر اخروی زندگی ہم اپنی آباد کرنا چاہتے ہیں انشاءاللہ، اور آخرت میں ہم نجات پانا چاہتے ہیں انشاءاللہ، اور آخرت میں ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں، اور انشاءاللہ شفاعت معصومین ہم پانا چاہتے ہیں، تو یہ 4 صفات انسان مومن کے اندر ہونی چاہیے۔ البتہ ایمان شرط ہے، ظاہر ہے کہ ایمان کے بغیر اگر یہ 4 صفات موجود ہوں تو کسی کام کی نہیں۔ ایک مشرک میں یہ 4 صفات موجود ہوں تو کوئی فائدہ نہیں، ایک بت پرست میں یہ 4 صفات موجود ہوں تو کوئی فائدہ نہیں، ایمان شرط ہے۔ اس لیے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکل شیء حیلۃ وحیلۃ السرور فی الآخرہ 4 خصال، 4 چیزیں ایسی ہیں جو آخرت میں آپ کو سرور، جو آخرت میں آپ کو اطمینان، جو آخرت میں آپ کو بہترین زندگی، اخروی زندگی عطا فرمائیں گی، وہ یہ 4 صفات ہیں۔ سب سے پہلی صفت جو کہ لکھی ہوئی جنت کے دوسرے دروازے پر، وہ ہے کہ مسح رؤوس یتامہ، جو دنیا میں یتیموں کے سر پہ ہاتھ پھیرتا ہے۔ آپ جانتے ہیں یتیم باپ سے محروم ہوتا ہے، اور بالخصوص اگر وہ چھوٹا بچہ ہو، چھوٹے بچوں کو بہت ماں باپ کی ضرورت ہوتی ہے، ماں کی بھی ضرورت ہوتی ہے، باپ کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر کوئی بچہ یتیم ہو، ہمارے نبی بھی یتیموں پہ بہت شفقت فرمایا کرتے تھے، ہمارے تمام معصوم امام یتیموں پہ بہت شفقت فرمایا کرتے تھے، حتیٰ کہ امیر المومنین کی جب شہادت ہو رہی تھی اور مولا کے سر پہ ضربت لگی تھی 19 رمضان کو، تو وہ ایک وصیت نامہ جو بہت مشہور ہے مولا کا اور تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے، امام حسن امام حسین سے خطاب کر کے امیر المومنین نے ایک مفصل خطبہ ارشاد فرمایا تھا۔ اس خطبے میں جہاں پہ اور بہت ساری نصیحتیں امام حسن امام حسین کو کی مولا علی نے، وہیں پر مولا نے فرمایا واللہ فی الایتام، خدا را یتیموں کا خاص خیال رکھنا، یتیموں کے سر پہ دست شفقت پھیرنا، یتیموں کو کبھی بھی جھڑکیاں نہ دینا، یتیموں کو کبھی فرض کریں کہ مت ڈانٹنا، یتیموں کو کبھی دکھ درد تکلیف نہ پہنچانا، اس لیے کہ یتیموں کے بارے میں آخرت میں حساب کتاب بہت زیادہ سخت ہے۔ لہٰذا جنت کے دوسرے دروازے پر تحریر جو جملے ہیں ان میں یہی ہے پہلا جملہ کہ مسح رؤوس یتامہ، یتیموں کے سر پہ ہاتھ پھیرنا، شفقت سے ہاتھ پھیرنا، وتعطف بارامل، اور بیواؤں جن کے شوہر فوت ہو گئے ہیں، جن کے شوہر دنیا سے چلے گئے ہیں، ایسی لاوارث خواتین اگر معاشرے میں موجود ہوں تو ان کی مدد کرنا، کیونکہ واقعاً جب شوہر دنیا سے چلا جاتا ہے، اگر بچے چھوٹے ہوں تو ماں کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے نا کہ وہ بچوں کی پرورش کرے، بچوں کو پالے پوسے، بچوں کے اخراجات اٹھائے۔ لہٰذا جو بیوہ خواتین کے ساتھ تعاون کرتا ہے، بیوہ خواتین کا خیال رکھتا ہے، بیوہ خواتین کی ضروریات کو پورا کرتا ہے، تو اس کے لیے آخرت میں سرور ہی سرور ہے، آخرت میں اس کی اخروی زندگی جو بہت بہترین ہے۔ یہ جنت کے دوسرے دروازے پر لکھا ہوا ہے۔ تیسرا جملہ جو جنت کے دوسرے دروازے پر لکھا ہے وَالسَّعْيُ فِي حَوَائِجِ الْمُؤْمِنِينَ، کوشش کرنا، دیکھیں ہمیشہ انسان کی کوششیں ممکن ہے کہ کامیاب نہ ہوں، لیکن انسان قدم تو اٹھائے، انسان کوشش تو کرے، انسان بسم اللہ تو کرے۔ سعی فی حوائج المؤمنین، کوشش کرے کہ مومنوں کی حاجات کو روا کرے۔
اگر کوئی مشکل میں ہے اس کی مشکل کو دور کرے، اگر کوئی پریشان ہے اگر اس کے اختیار میں ہے تو اس کی پریشانی کو دور کرے، اور اگر خود یہ کام نہیں کر سکتا، روایات میں بہت تاکید ہے کہ آپ کسی وسیلے سے وہ کام کروا لیں۔ فرض کریں کہ کوئی مالی امداد کا طلبگار ہے آپ سے، اور آپ کے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ آپ اس کی ضرورت کو پورا کر سکیں، بچے کی پڑھائی کے لیے پیسے چاہیے، مکان کے کرائے کے لیے پیسے چاہیے، فرض کریں کھانے پینے کے لیے ان کو فرض کریں کہ رقم درکار ہے، وہ ان کے پاس نہیں، وہ آپ سے مانگ رہے ہیں، لیکن آپ کے پاس اتنا نہیں ہے۔ روایت میں کہ آپ وسیلہ بن جائے، آپ کوئی ایسا فرض جو دینے والا ہے اس سے کہیں کہ ان کی جو ضرورت ہے اس کو پورا کیا جائے، وہ ضرورت پوری کرے گا اس کو تو ثواب ملے گا ہی، لیکن آپ جو بیچ میں وسیلہ بنے ہیں پروردگار عالم آپ کو بھی اتنا ہی ثواب عطا کرے گا جتنا کہ مدد کرنے والے کو پروردگار عالم عطا کر رہا ہے۔ لہذا سعی فی حوائج المؤمنین، تیسرا جملہ جنت کے دوسرے دروازے پر جو لکھا ہے وہ مؤمنین کی حاجت روائی کی کوشش کرنا، وَتَفَقُّدْ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاکِین، فقیروں، مساکین، غریبوں کی مدد کرنا، تفقد، ان کی جو مالی مشکلات ہیں اس کو دور کرنا، یہ صفات ایسی ہیں کہ جس کے لیے جنت کے دوسرے دروازے پر لکھا ہے کہ لِكُلِّ شَيْءٍ حِیلَةٌ وَحِیلَةُ السُّرُورِ فِی الْآخِرَةِ، آخرت میں یہ چار صفات جو ہیں وہ سرور اور خوشی کا باعث بننے والی ہیں۔ بہت ساری روایات ایسی ہیں، بہت ساری آیات ایسی ہیں کہ جس میں تاکید کی گئی ہے کہ لوگوں کے کام آیا جائے۔ اگر آپ ان چاروں جملوں پر غور کریں، پہلا جملہ تھا مسح رؤوس یتامی، دوسرا تھا تعطف بارامل، بیواؤں کا خیال رکھنا، تیسرا جملہ تھا سعی فی حوائج المؤمنین، مومنوں کی حاجت روائی کرنا، اور چوتھا جملہ تھا تفقد علی الفقراء والمساکین، فقراء اور مساکین کا خیال رکھنا۔ تو چاروں جملوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کی مدد کی جائے، اللہ کے بندوں کے کام آیا جائے، جو ضرورت مند ہیں اگر ہماری استطاعت میں ہو تو ان کی ضرورت کو پورا کیا جائے۔ بہت زیادہ قرآن اس چیز پر تاکید کر رہا ہے، بہت زیادہ رسول خدا اس چیز پر تاکید کر رہے ہیں، بہت زیادہ معصومین اس چیز پر تاکید کر رہے ہیں کہ اللہ کے بندوں کے کام آیا جائے۔ روایت آپ کی خدمت میں سناؤں گی جہاں پر ہمارے چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، امام فرماتے ہیں، صادق آل ابا ارشاد فرماتے ہیں کہ ما آمن باللہ ولا بمحمد ولا بعلی، وہ بندہ اللہ پر ایمان نہیں لایا، ما آمن باللہ، اللہ پر ایمان نہیں لایا، ولا بمحمد، اور نہ ہی رسول خدا کی رسالت کا اقرار کرتا ہے، ولا بعلی، نہ مولا علی کی ولایت کا اقرار کرنے والا ہے۔ کون سا بندہ؟ کافر نہیں ہے وہ، مشرک نہیں ہے وہ، بت پرست نہیں ہے، بظاہر مسلمان ہے، لیکن من اذا اتاہ اخوہ، جب کوئی بھائی اس کا، مومن بھائی، کوئی ضرورت مند اس کے پاس آ جائے، فی حاجت، کسی حاجت کو لے کے، لم یضحک فی وجہہ، اور وہ مسکرا کر اس کا استقبال نہ کرے، تو گویا ما آمن باللہ، گویا اس کا اللہ پر ایمان ہی نہیں ہے، ولا بمحمد، گویا یہ نبی کی نبوت کو نہیں ماننے والا، گویا یہ مولا علی کی ولایت کا اقرار کرنے والا نہیں ہے۔ جو سائل سے، جو آپ سے مانگنے آیا ہے، خندہ پیشانی کے ساتھ اس سے نہ ملے، اور اس کو اس کی حاجت روا کرنے کی استطاعت رکھتے ہوئے اس کی حاجت روائی نہ کرے، تو گویا اس کا نہ اللہ پر ایمان ہے، نہ نبی پر ایمان ہے، اور نہ ہی امام پر ایمان ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ خود ہمارے چوتھے امام، امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام، مولا کی خدمت میں جب کوئی سائل آتا تھا تو مولا اس کو دینے کے بعد اس کے ہاتھوں کو چومتے تھے۔ یعنی ایک مشکل کام ہے کہ آپ کسی فقیر کو دے دیں، کسی فقیرنی کو آپ 100 روپے دے دیں، 50 روپے دے دیں، اور پھر اس کے ہاتھوں کا بوسہ لیں، یعنی ہم جیسے عام لوگوں سے یہ کام نہیں ہوتا۔
لیکن مولا کیا کرتے تھے؟ دینے کے بعد اس کے ہاتھوں کو چوما کرتے تھے، بوسہ لیا کرتے تھے۔ تو کسی نے کہا کہ ابن رسول اللہ، ایک تو آپ نے سائل کو دیا اور پھر آپ اس کے ہاتھوں کا بوسہ بھی لے رہے ہیں۔ تو مولا فرماتے تھے کہ یہ میں نے اس کو نہیں دیا، یہ میں نے در حقیقت اللہ کو دیا ہے، اس لیے کہ قرآن کہتے ہیں من یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ، آپ میں کون ہے جو اللہ کو قرضہ دینا چاہتا ہے تاکہ اللہ ڈبل سے ٹرپل کر کے آپ کو واپس لوٹا دے؟ تو در حقیقت جو آپ دنیا میں دیتے ہیں وہ اللہ کو قرضہ دے رہے ہوتے ہیں، اور قرضہ ہمیشہ واپس لینا ہوتا ہے یقیناً، اور اگر وہ قرضہ لینے والی ذات اللہ کی ذات ہو تو اندازہ لگائیں کہ وہ قرضہ کتنے بہترین انداز سے ہمیں واپس لوٹائے گا آخرت میں۔ لہٰذا ہمیشہ اللہ کے بندوں کے کام آئیں، اگر خود نہیں کر سکتے تو وسیلہ قرار دیں۔ جیسے کہ ایک بہت پیارا واقعہ میں تاریخ کی کتابوں میں پڑھ رہی تھی کہ مرحوم آغائی برقانی، ان کے حالات زندگی میں لکھا گیا ہے کہ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ رسول خدا تشریف فرما ہیں، اور بڑے بڑے علماء جو یہ ان کو جانتے تھے، یا اس زمانے کے جو علماء تھے جو دنیا سے جا چکے تھے، بہرحال ان کو دیکھا کہ وہ سب کے سب اس محفل میں بیٹھے ہیں جس کے صدر محفل میں رسول خدا تشریف فرما ہے۔ مرحوم آغائے برقانی نے یہ خواب دیکھا، پھر وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ بڑے بڑے علماء ہیں اور جن کا مقام بہت بلند ہے، جنہوں نے دین کی بڑی خدمت کی ہے، اور جنہوں نے بڑی کتابیں لکھی ہیں، جنہوں نے بڑے شاگردوں کی تربیت کی ہے، جنہوں نے دین کی خدمت بہت کی ہے، وہ سب کے سب اس محفل میں ہیں، لیکن ایک ایسے عالم جو بظاہر ابن فہب ہلی، جو بظاہر اپنے زمانے میں بہت بڑے عالم شمار نہیں ہوتے تھے، جس طرح علامہ مجلسی ہیں، جس طرح علامہ امینی ہیں، جس طرح شیخ طوسی ہیں، جس طرح شیخ تبرسی ہیں، بہت علامہ طباطبائی ہیں، آیت اللہ قاضی ہیں، جس طرح ابھی ہمارے زمانے میں ہی تھے آیت اللہ بہجت ہیں، جس طرح امام خمینی ہے۔ لہٰذا وہ بڑے بڑے علماء سب بیٹھے ہیں، لیکن ابن فہب ہلی بظاہر بہت بڑے عالم نہیں تھے، لیکن وہ کہتے ہیں میں نے عالم خواب میں دیکھا کہ وہ بالکل رسول خدا کے ساتھ جڑ کے بیٹھے ہیں، اس طرح سے جڑے ہوئے ہیں کہ رسول خدا کا زانو ان کے زانو کے ساتھ ملا ہوا ہے، اتنے قریب رسول خدا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ سے سوال کیا، میں نے کہا یا رسول اللہ، میں ان تمام علماء کو جانتا ہوں اور ان کی بڑی خدمات ہیں دین کے لیے، اور میں جانتا ہوں کہ یہ عالم جو آپ کے قریب بیٹھے ہیں، ان علماء کی نسبت ان کے اتنے خدمات نہیں ہیں، یعنی اتنے بڑے عالم نہیں ہیں جتنے کہ باقی علماء جو بڑے بڑے بیٹھے ہیں۔ تو کیا وجہ ہے؟ آپ نے اپنے پہلو میں ایسے عالم کو بٹھایا ہے بظاہر جن کا کوئی اتنا نام نہیں تھا، اتنے خدمات نہیں تھی، فلانے عالم کو کیوں نہیں بٹھایا، فلانے عالم کو کیوں نہیں بٹھایا، ان کا بڑا نام ہے، ان کی بڑی خدمت ہے، انہوں نے اتنی اتنی کتابیں لکھی ہیں، تو وہ عالم آپ کے پاس نہیں بیٹھے، یہ ابن فہب ہلی کو آپ نے اپنے پہلو میں بٹھایا ہے، اپنے ساتھ جوڑ کے بٹھایا ہے، آپ کا زانو ان کے زانو کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ تو رسول خدا نے ایک بہت پیارا جواب دیا، نبی نے فرمایا کہ اس کی ایک صفت کی وجہ سے، یہ جو میرے پاس بہت قریب بیٹھا ہوا ہے، اس کی ایک صفت تھی دنیا میں، وہ یہ تھی کہ ہمیشہ لوگوں کی مدد کرتا تھا، اور اگر خود نہیں کر سکتا تھا تو کسی وسیلے سے ضرور اس فرد کی مدد کراتا تھا جو ضرورت مند ہوتا تھا۔ اس کی اس صفت نے اس کو اتنا بلند مقام دیا ہے کہ آج میرے ساتھ ہم زانو ہو کے بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ اکبر! یعنی وہ نبی جو افضل البشر ہیں، جو انبیاء، تمام انبیاء سے افضل ہیں، تمام انسانوں سے افضل ہیں، ان کے پہلو میں جا کر بیٹھنا خود بہت بڑی سعادت ہے، لہٰذا اس صفت کی وجہ سے ان کو یہ مقام اور یہ منزلت دی گئی۔ پھر نبی کی ایک حدیث ہے، بہت پیاری حدیث، کہ جس میں نبی فرماتے ہیں الایادی ثلاثۃ، ہاتھ کی 3 قسمیں ہیں، ہاتھ تو 2 ہی ہوتے ہیں، قسمیں 3 ہیں، ہاتھ کی 3 قسمیں، الایادی، ید کی جمع، ایادی ید کی جمع، ید یعنی ہاتھ، ہاتھ کی 3 قسمیں ہیں، ان میں سے سب سے پہلا سائلہ، مانگنے والا ہاتھ، جو سوال کرتا ہے، جو سائل بن جاتا ہے، جو فقیر ہے، جو کہتا ہے مجھے دے دو مجھے دے دو، یہ والا ہاتھ۔ دوسرا ہاتھ منفقہ، جو انفاق کرتا ہے، جو دیتا ہے، بے نیازی سے دیتا چلا جاتا ہے، دوسرا ہاتھ منفقہ ہے۔ تیسرا ہاتھ ممسکہ، ممسکہ
مانگتا تو نہیں ہے لیکن اس کی مٹھی یوں بند ہے، مینس وہ اس کی مٹھی دینے کے لیے کھلتی نہیں ہے، وہ اپنے لیے مال جمع کرتا رہتا ہے، کبھی اللہ کی راہ میں انفاق نہیں کرتا، کبھی کسی غریب فقیر کو دیتا نہیں، کبھی کسی محتاج کو نہیں دیتا۔ ممسکہ امساک یعنی اپنے آپ کو روک لینا، جیسے آپ مبتلات روزہ میں کہتے ہیں نا، یا فرض کریں کہ آپ جب روزے کے احکام پڑھے ہوتے ہیں کہتے ہیں آپ امساک کریں، امساک کریں گے مطلب رک جائیں، کھانا پینا چھوڑ دیں نا، جیسے اذان کا ٹائم ہو جائے تو امساک کریں، مینز آپ رک جائیں، تو رکنے کے معنی میں۔ ممسکہ یعنی وہ ہاتھ جو دینے سے رک جائے، نہ دے کسی کو۔ تو یہ 3 قسمیں ہو گئی، السائلہ، المنفقہ، الممسکہ، اور خیر الایادی المنفقہ۔ ان تینوں ہاتھ کی قسموں میں سے بہترین جو قسم ہے وہ منفقہ ہے، جو اللہ کی راہ میں دیتا ہے، جو انفاق کرتا ہے، جو خرچ کرتا ہے، جو دوسروں کی مدد کرتا ہے۔ ایک بہت پیاری داستان یہاں پہ بیان کر کے بہت زیادہ وقت نہ لوں۔ صاحب ابن عباد ایک وزیر تھے، شیعہ تھے، وزیر تھے صاحب ابن عباد، جیسے عباد نہیں لکھتے اس طرح عباد ان کا لقب تھا۔ صاحب ابن عباد یہ وزیر معز الدولہ دیلمی تھے، شیعہ تھے، اور ان کے بارے میں ملتا ہے بہت متدین تھے اور بہت بڑے دل کے مالک تھے، یعنی ہمیشہ لوگوں کو دیا کرتے تھے، اور سال بھر ان کے دسترخوان پہ لوگ آ کے کھانا کھاتے تھے، پورا ماہ رمضان لوگوں کو وہ افطار کراتے تھے، اور بے تحاشا وہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرتے تھے۔ تو کسی نے ایک دن آ کر صاحب ابن عباد اس وزیر سے پوچھا کہ آپ میں اتنی سخاوت، اتنی دریا دلی اور انفاق کی صفت کیسے آئی، یعنی کیا چیز وجہ بنی کہ آپ اتنے کھلے دل کے ساتھ اللہ کے بندوں کو عطا کرتے چلے جاتے ہیں بے نیازی کے ساتھ، آخر یہ صفت آپ کے اندر کیسے آئی؟ تو صاحب ابن عباد نے کہا کہ جب میں چھوٹا تھا، میرا بچپنا تھا، تو میری ماں ہمیشہ جب میں مدرسے جانے لگتا تھا تو 2 درہم مجھے دیا کرتی تھی، اور کہا کرتی تھی بیٹا جب تم گھر سے باہر نکلو جس فقیر کو دیکھو سب سے پہلے اس کو یہ 2 درہم دے دیا کرو۔ وہ عادت میری اتنی پختہ ہو گئی کہ میری ماں دنیا سے چلی گئی، میں وزیر بھی بن گیا، پھر بھی میں نے اپنے غلام سے کہا کہ روزانہ میرے بستر کے نیچے تم 2 درہم رکھ دیا کرو، اور روزانہ جب میں اٹھتا تھا تو اپنے بستر کے نیچے سے وہ 2 درہم نکال کے سب سے پہلے اللہ کی راہ میں انفاق کیا کرتا تھا۔ تو ایک دن ایسا ہوا کہ غلام وہ 2 درہم رکھنا بھول گیا۔ اب یہ صبح اٹھے اور انہوں نے بستر اٹھایا تو دیکھا وہاں کچھ بھی نہیں ہے، غلام کو بلایا، کہا آپ نے درہم نہیں رکھے بستر کے نیچے؟ غلام نے معذرت کی، کہا میں بھول گیا، میں 2 درہم رکھنا آپ کے بستر کے نیچے بھول گیا۔ کہا اچھا اگر ایسا ہے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ میرے کمرے کا جتنا سامان ہے، اب اندازہ لگائیں کہ وزیر کے کمرے کا سامان، وزیر کے گھر کا سامان کتنا قیمتی ہوتا ہے، بادشاہ کا وزیر تھا وہ، اس نے کہا جتنا قیمتی سامان میرے کمرے میں موجود ہے سب اٹھاؤ اور باہر لے جا کر جو پہلا فقیر تمہیں نظر آئے وہ سارا مال اس کو دے دو، اس کا کفارہ یہی ہے، یعنی تم جو بھول گئے ہو تو اس کا کفارہ اسی صورت ادا ہو سکتا ہے۔ وزیر نے سارا سامان اٹھوایا، گلی میں آیا، دیکھا ایک نابینا شخص اپنی بیوی کا ہاتھ تھام کر مانگ رہا ہے، گلی میں کھڑا ہو کے لوگوں سے سوال کر رہا ہے۔ یہ وزیر کا غلام آگے گیا اور اس نے جا کے کہا کہ میں آپ کے لیے کچھ سامان لے کر آیا ہوں، کچھ بستر ہے، کمبل ہے، پردے ہیں، قالین ہے، جو بھی ایک کمرے کا سامان ہوتا ہے وہ سارا موجود ہے، یہ میں آپ کے لیے لے کر آیا۔ بس یہ سننا تھا، وہ نابینا شخص اس نے ایک چیخ ماری اور بے ہوش ہو کر زمین پہ گر گیا، پانی وانی لایا گیا، چھڑکایا گیا، اور اس نے غلام نے کہا کہ آپ بے ہوش ہو گئے، میں نے تو آپ کو ایک اچھی خبر دی تھی کہ وزیر نے آپ کے لیے اتنا اچھا قیمتی سامان بھیجا، بے ہوش ہو کے زمین پہ گر گئے۔ کہا ہاں اس لیے کہ میری بیٹی کی شادی ہے، اور کل رات ہی میری بیوی نے مجھ سے کہا کہ ہمارے پاس اتنی استطاعت تو نہیں ہے کہ ہم بڑا قیمتی جہیز اپنی بیٹی کو دے سکیں، لیکن کم از کم ایک بستر تو ضرور تیار کرنا چاہیے جو ہم جہیز میں دے سکیں اپنی بیٹی کو، لیکن میرے پاس اتنی بھی استطاعت نہیں تھی کہ میں اپنی بیٹی کو ایک بستر بھی دے سکوں۔
میں نے اپنی بیوی سے کہا میرا ہاتھ تھامو، باہر گلی میں چلو، خدا کوئی نہ کوئی وسیلہ ضرور بنا دے گا۔ لہٰذا اب جا کر تم نے جب آ کر کہا کہ وزیر نے اپنے کمرے کا سارا سامان اور بستر اور یہ اور وہ سارا بھیجا ہے، تو میں سمجھ گیا یہ اللہ کی طرف سے ایک غیبی امداد ہے۔ جب انسان اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرتا ہے، خدا اسی طرح سے رستے کھول دیتا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو تقوی الہی اختیار کرتا ہے، خدا اس کے لیے مخرج قرار دے دیتا ہے۔ مخرج خارج ہونے کی جگہ، مشکلات سے نکلنے کا رستہ پروردگار عالم اس کے لیے کھول دیتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا۔ یعنی اللہ کے ہر کام میں ایک حکمت ہوتی ہے، ایک مصلحت ہوتی ہے۔ انسان جو ہے وہ نہیں سمجھ رہا ہوتا، انسان کو جلدی ہوتی ہے، انسان عجول ہے، عجول عجلہ سے آئے جلدی، ہر کام چاہتا ہے جلدی ہو جائے، لیکن اللہ نے ہر کام کے لیے وقت مقرر کر رکھا ہے، اور اللہ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے۔ جناب یوسف کا کنویں میں گر جانا اور بھائیوں کا پھینک دینا، اور پھر اس قافلے کا اس کنویں میں سے جناب یوسف کو نکالنا، اور پھر عزیز مصر بن جانا، یہ سب اللہ کی حکمتیں، اللہ کی مصلحتیں ہیں۔ انسان اس چیز کو نہیں سمجھ رہا ہوتا، لہٰذا وہ تمام سامان اس کو دے دیا گیا۔ غلام واپس آیا، صاحب ابن عباد سے کہا کہ ایسا 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 ہوا۔ صاحب ابن عباد حیران ہوا اور اس نے کہا اچھا ایسا ہوا ہے، اس سائل کو بلایا گیا۔ اس نے کہا کہ تمہاری بیٹی کے شادی کا جتنا خرچہ ہے میں اٹھانے کے لیے تیار ہوں، میں تمہاری بیٹی کے لیے گھر دینے کے لیے تیار ہوں، میں تمہارے داماد کو نوکری دینے کے لیے تیار ہوں، اور ان کی زندگی کے جتنے بھی مسائل ہیں میں سب دور کرنے کے لیے تیار ہوں، اور جتنی چیزوں کی، جتنے وسائل کی ان کو ضرورت ہے سب ان کو مہیا کرنے کے لیے تیار۔ اللہ اکبر! خدا بعض اوقات ایسے حاجت روائی بھی کر دیتا ہے۔ لہٰذا بہترین صفت ہے اللہ کے بندوں کے کام آنا، اور ہمارے معصومین بھی ہمیں یہی سکھاتے ہیں۔ جناب زہرا نے، مولا علی نے، یہ سورہ حلقہ کی 18 آیات کس وجہ سے نازل ہوئی؟ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ افطار کے وقت، جب انسان افطار کا وقت آتا ہے، سارا دن بھوکا اور پیاسا ہے، تو کبھی بھی ہم اپنے افطار کا کھانا اٹھا کر کسی کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے، لیکن اہل بیت نے 3 دن روزہ رکھا، تینوں دن اپنے افطار کا کھانا جو ہے وہ کبھی سائل کو، کبھی فقیر کو، کبھی اسیر کو دے دیا، اور پھر خدا نے ان کی شان میں سورہ حلقہ کی 18 آیات نازل فرمائی۔ جناب زہرا جو فدق جیسی سرزمین کی مالکہ تھیں، اور جن کی سرزمین فدق سے آمدنی 1,20,000 سنہری درہم ہوا کرتے تھے، سونے کے درہم ہوا کرتے تھے، وہ سب راہ الہی میں انفاق کر دیتی تھی۔ یعنی گھر آنے سے پہلے وہ راہ الہی میں انفاق ہو جاتے تھے۔ انفاق فی سبیل اللہ، انفاق فی سبیل اللہ ایسی صفت ہے کہ جو ہمارے معصومین کی سیرت میں ہمیں بہت زیادہ نظر آتی ہے۔ شیخ عباس قمی جن کی مفاتی آپ کے پاس ہے، ان کی کتاب ہے منازل الاخرہ کے نام سے، اس میں بہت زیادہ تاکید ہے کہ جس طرح آپ زندوں کی ضرورتوں کا خیال رکھتے ہیں، مرحومین کا بھی خیال رکھیں، ان کو بھی بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہے، اور یقیناً زندوں سے زیادہ مرحومین کو ضرورت ہے۔ زندہ کی بہرحال ہاتھ پیر چلنے، وہ خود اپنی مدد آپ بھی کر سکتا ہے، لیکن مرحوم کے ہاتھ کٹے ہوئے، اب وہ اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتا، جو بھی کرنا ہے دنیا والوں نے ان کے لیے کرنا ہے۔ لہٰذا مرحومین کو ضرور یاد رکھیں، ان کی ایصال ثواب کے لیے کچھ نہ کچھ کرتے رہیں۔ رسول خدا جب جنگ خندق سے واپس آ رہے تھے تو سعد انصاری نامی ایک صحابی رسول جو ہے وہ رسول خدا کے ساتھ تھا، اور جب وہ جنگ پہ جا رہا تھا تو اس کی ماں بہت زیادہ بیمار تھی، یعنی اپنی بیمار ماں کو چھوڑ کے وہ رسول خدا کے رکاب میں جنگ کرنے کے لیے گیا تھا۔ جب جنگ ختم ہوئی اور مسلمان واپس آئے تو سعد انصاری نے دیکھا کہ اس کی والدہ تو اس دنیا سے چلی گئی ہے، جب جا رہا تھا تب بیمار تھی، اب واپس آیا تو اس زمانے میں فون وغیرہ تو نہیں تھے کہ بندہ فون کر کے فوراً اطلاع دے دے، اس کو پتہ نہیں چلا اس کی ماں کا انتقال ہو گیا، تو بہت زیادہ متاثر ہوا، بہت زیادہ غمگین ہوا کہ میں جب میری ماں دنیا سے جا رہی تھی تو میں اپنی ماں کے پاس نہیں تھا۔ تو نبی کی خدمت میں آیا، بڑا رو رہا ہے، بڑا غمگین ہے، بڑا افسردہ ہے۔ نبی نے پوچھا کیا ہوا؟
تو کہا کہ میری ماں دنیا سے چلی گئی ہے اور مجھے اس چیز کا بہت افسوس ہے کہ میں آخر وقت میں ان کی کوئی خدمت نہیں کر سکا، ان کے لیے کوئی کام انجام نہیں دے سکا۔ تو نبی نے فرمایا زندگی سے زیادہ مرنے کے بعد تمہاری ماں کو تمہاری ضرورت ہے، تمہاری خدمت کی ضرورت ہے۔ کہ یا رسول اللہ میں کیا کروں کہ میری ماں کو آخرت میں بہت فائدہ پہنچے، قبر میں بہت زیادہ فائدہ پہنچے؟ تو نبی نے فرمایا ابھی ہم جب جنگ سے واپس آ رہے تھے تو تم نے رستے میں دیکھا کہ جو آبادیاں آ رہی تھی وہاں پانی کی بہت کمی تھی، یعنی لوگ پانی کے حوالے سے بہت پریشان تھے، جگہ جگہ قحط سالی تھی اور پانی کی بہت کمی تھی۔ تم اپنے ماں کے ایصال ثواب کے لیے کنواں کھدواؤ، ایسا کنواں جس کے پانی سے اطراف کے تمام لوگ مستفید ہو سکیں، تو اس کا ثواب تمہاری ماں کو، جب تک لوگ اس کنویں کے پانی سے استفادہ کرتے رہیں گے، اس کو استعمال کرتے رہیں گے، تمہاری ماں کو قبر میں فائدہ پہنچتا رہے گا۔ پھر اس نے بڑی محنت کے ساتھ کنواں کھدوایا اور اس کنویں کا نام بئر ام سعد رکھا۔ بئر عربی میں کنویں کو کہا جاتا ہے۔ ام سعد اس کی ماں تھی، دیکھیے سعد انصاری کی ماں تھی، اس وجہ سے اس کنویں کا نام بئر ام سعد رکھا گیا۔ آخری حدیث بیان کر کے التماس سے دعا، روایت میں ہے کہ جب مومن کو قبر سے نکالا جائے گا، ظاہر ہے کہ میدان محشر کی طرف جانا ہے، حساب کتاب اور یہ اور وہ، میزان اور پل صراط اور وہ تمام مراحل، تو اس کے ساتھ جو ہے ایک نورانی مجسم ہستی جو ہے اس کے ساتھ ساتھ چل رہی ہوگی۔ ہر طرف تاریکی ہے لیکن وہ ایک نورانی حور اس کے ساتھ ساتھ ہے۔ وہ قیامت کا دن کہ یوم یفر المرء من اخی و امہ و ابی، بھائی بھائی سے فرار کر رہا ہوگا، ماں بچے سے فرار کر رہی ہوگی، ایسی وحشت ہوگی وہاں پہ کہ دودھ پیتے بچے کو زمین پہ چھوڑ کے ماں فرار کر جائے گی، اتنی وہاں پہ سختی ہوگی۔ لہٰذا تمام لوگ جو ہیں وہ اپنے لیے کوئی نہ کوئی نور، کوئی نہ کوئی روشنی تلاش کر رہے ہیں۔ اس بندے کے ساتھ ایک مجسم نورانی ہستی چل رہی ہے جو اس کے رستے کی تاریکیوں کو دور کر رہی ہے۔ تو وہ بڑی حیرانگی سے پوچھے گا تم کون ہو؟ اور میری محسنہ بن کے آئی ہو، مجھ پر احسان کر رہی ہو، میرے رستے کی تاریکی کو دور کر رہی ہو، لیکن میں نے تمہیں پہچانا نہیں، تم کون ہو؟ تو وہ ایک بہت پیارا جواب دے گی، وہ نورانی مجسم حور جو ہے وہ کہے گی انا السرور التی ادخلتہ علی قلب اخیک المومن، میں وہ سرور ہوں، میں وہ خوشی ہوں، میں وہ اطمینان ہوں جو تم نے فلاں فلاں مومن کی مدد کر کے اس کے دل میں جو خوشی اتاری تھی، وہ خوشی مجسم ہو کر تمہارے ساتھ ساتھ چل رہی ہے۔ اس کو جو تم نے ایک سکون عطا کیا تھا، ایک اطمینان عطا کیا تھا، اس اطمینان کو، اس خوشی کو، اس سکون کو خدا نے مجسم کر کے حور کی شکل دی ہے، اور میں تمہارے ساتھ ساتھ تمہارے رستے کی تاریکیوں کو دور کرتے ہوئے تمہارے ساتھ ساتھ چلوں گی۔ پروردگار عالم ہم سب کو اللہ کے بندوں کے کام آنے کی توفیق عنایت فرمائے، انفاق فی سبیل اللہ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور پروردگار عالم ہم سب کے رزق خیر میں اضافہ فرمائے۔ انشاءاللہ ہم سب کو اتنا عطا کرے کہ ہم بے نیازی سے اللہ کے بندوں میں تقسیم کرتے چلے جائیں انشاءاللہ، اور پروردگار عالم ہمارے مرحومین مرحومات کی بھی درجات بلند فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، آمین 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 یا رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سورہ فاتحہ۔